السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 6۔ جی اب لیکچر نمبر 6 ہمارا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا خلافت موومنٹ، تحریک خلافت۔ دا خلافت موومنٹ واز خلافت عیسائی خلافت عثمانیہ کی برقراری اور مسلم مقدس مقامات کا کنٹرول غیر مسلموں کے حوالے نہ کرنے کے لیے برطانوی ہند کے مسلمانوں کی طرف سے شروع کی جانے والی ایک مذہبی سیاسی تحریک تھی۔ ترکی نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ جیسے ہی اس نے جنگ ہارنی شروع کی، ترکی مستقبل کے بارے میں ہندوستان میں تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہ سن 1919 سے لے کر 1922 تک دو اہم برادریوں ہندوؤں اور مسلمانوں کی طرف سے مظاہرے، بائیکاٹ اور دیگر دباؤ ڈالنے کا ایک عروج دور تھا۔ بھائی ہونے کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں نے مسلم ملک کی مدد کرنا اپنا مذہبی فریضہ محسوس کیا۔ یہ اسلام پر مبنی اضافی علاقائی منسلکات تھے۔ ایک اور عنصر جو پہلے کی طرح تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمان خلافت عثمانیہ کو امت کی حیثیت سے عالم اسلام کے اتحاد کی علامت سمجھتے تھے۔ اب اہداف کیا تھے؟ گولز کیا تھے؟ عثمانی خلافت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، ترکی کی علاقائی یکجہتی کو محفوظ رکھا جائے۔ مقام مقدسہ کا کنٹرول غیر مسلموں کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ آگے ہے ابعاد۔ مسلم دانشوروں کی تحریروں سے خلافت کے تحفظ اور مقدس مقامات پر مسلمانوں کے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے جذبات کو ابھارا گیا۔ جدوجہد کی سمت کو آگے بڑھانے کے لیے مسلم صحافت نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ظفر علی خاں کے زمیندار مولانا محمد علی جوہر کا مرید و ہمدرد اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الحلال وغیرہ نمایاں اخبارات اور رسائل تھے جنہوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اپنے فرائض انجام دیے۔ اتحادیوں نے مغلوب ترقی پر توہین آمیز شرائط عائد کر دی تھی۔ نیکسٹ ہے پروٹیسٹس ان انڈیا۔ بھارت میں احتجاج۔ جولائی 1919 میں بمبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی تشکیل دی گئی۔ نومبر 1919 میں دہلی میں پہلی خلافت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں گاندھی اور نہرو جیسے کانگریس قائدین نے شرکت کی۔ اس طرح بڑی سیاسی جماعتوں نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ ملایا۔ ان اقدامات کا اعلان کیا گیا جن کے چند پوائنٹس بھی ہیں: فتح کی تقریبات میں شرکت نہیں، برطانوی سامان کا بائیکاٹ، حکومت کے ساتھ عدم تعاون۔ دوسری خلافت کانفرنس امرتسر دسمبر 1919 میں ہوئی۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی جیل سے رہائی کے بعد سیشن میں شامل ہوئے۔ جنوری 1920 میں ایم اے انصاری وفد کی قیادت میں وائسرائے گئے جبکہ مولانا ایم اے جوہر یورپ گئے۔ خلافت کمیٹی نے مئی 1920 میں کانگریس کے ساتھ تعاون میں عدم تعاون کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیکسٹ ہے رولٹ ایکٹ 1919۔ رولٹ ایکٹ ایک کالا قانون تھا جو ہندوستان میں متعارف کرایا گیا تھا۔ قانون کے مطابق حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ وہ کسی بھی ہندوستانی کو ایذا پہنچانے اور گرفتار افراد کے پاس قانونی امداد اور اپیل کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، جیسا کہ فرانسیسی انقلاب سے قبل فرانس میں لیٹرس ڈی کیچٹ تھا۔ احتجاج کے طور پر جناح نے مرکزی مقننہ سے استعفیٰ لے لیا۔
نیکسٹ ہے جلیاں والا باغ واقعہ، اپریل 1919 میں جو پیش آیا، جو انسیڈنٹ پیش آیا اپریل 1919 میں۔ لوگ امرتسر کے جلیاں والا باغ میں جمع ہوئے، لیکن جنرل ڈائر نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کر دی، جس سے ایک بڑی انسانی ہلاکت ہوئی۔ 379 لکھا ہوا ہے کہ اتنی ہلاکت ہوئی۔ اسے ہندوستان کے ایک بڑے سانحہ میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ 1914 میں گورنر پنجاب کو قتل کرکے سر مشل آرڈینر رام محمد سنگھ آزاد کو بھارتی قتل عام کا بدلہ ملا۔ کانگریس کے ناگپور سیشن دسمبر 1920 نے حکومت کے ساتھ عدم تعاون کی منظوری دی، لیکن جناح نے کانگریس کی مخالفت کی اور کانگریس کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ احتجاج کے مابرائے آئین ذرائع کے استعمال کے خلاف تھے۔ اب ہے عدم تعاون۔ واپس عنوانات، نان کوپریشن جو ہے نمبر 1 پوائنٹ ہے، واپس عنوانات۔ سیکنڈ، عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ، نوکریوں سے استعفیٰ دیں، بعد میں پولیس اور فوجی ملازمتوں سے استعفیٰ دیں، ٹیکس ادا کرنے سے انکار۔ خلافت کانفرنس کراچی جولائی 1921۔ سیشن میں شرکاء نے ترک سلطان کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور غیر ملکی افواج کو ترکی سے بے دخل کرنے کے لیے اٹاترک کی حمایت کی۔ حجت موومنٹ 1920-21۔ ہندوستانی علماء مذہبی رہنماؤں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ دارالحرب کا مطلب وہ جگہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کو اپنے مذہبی رواج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مذکورہ صورتحال میں مسلمانوں کو قریب ترین محفوظ جگہ کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے دارالاسلام افغانستان جانے کے فیصلے جاری کیے۔ ایک تاثر تھا کہ افغانستان کا بادشاہ ان کا استقبال کرے گا، چنانچہ ہجرت بڑے پیمانے پر ہوئی۔ ابتدا میں افغانیوں نے ان کا استقبال کیا، بعد ازاں انہوں نے سرحد بند کر دی اور مہاجرین کو واپس ہندوستانی علاقوں کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے نتیجے میں جانی اور مال کا نقصان ہوا۔ اس مشن کے دوران بہت سے افراد کی موت ہو گئی۔ کچھ افغانستان سے سوویت یونین گئے تھے، کیونکہ ان کے پاس اب ہندوستان میں کچھ نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹس، آپ ایک بار لیکچر کے بعد ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ ضرور کر لیا کریں، اس طرح آپ کے کنسیپٹ اچھی طرح کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ پھر اپنے کنسیپٹس جب آپ کے کلیئر ہو جائیں گے، پھر آپ اپنی ورڈنگ میں بھی اچھی طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ کوئز لانگ یا شارٹ میں جو بھی آ جائے تو آپ کے لیے اس طرح ایزی رہے گا۔ نیکسٹ ہے تحریک کا اختتام، اینڈ آف دا موومنٹ۔ موپلا ریولاٹ مالبار کوسٹ، قریب کالی کٹ۔ عرب مسلمانوں میں آباد کی اولاد تھے۔ برصغیر بھی محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے اگست موپلاز 1921 میں انہوں نے ہندو جاگیرداروں کے خلاف بغاوت کی، جس کا سلوک ان کے ساتھ نہایت شفاف تھا۔ بعد میں یہ تصادم موپلاز بمقابلہ پولیس اور ہندو کے طور پر تبدیل ہوا۔ اس نے ہندو مسلم تعلقات کو متاثر کیا۔ دن بدن تشدد میں اضافہ ہوتا رہا اور فروری 1922 میں چور راجیوری واقعہ یوپی نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ کانگریس کے رضاکاروں نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی اور 21 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ گاندھی نے اچانک اس تحریک کو ختم کر دیا۔ ترکی میں پیش رفت۔ اٹاترک ایک قومی رہنما کے طور پر ابھرا اور اس نے سلطان کے اختیارات محدود کر دیے۔ اس 1922 کے بعد انہیں گرینڈ نیشنل اسمبلی نے ریاست کا چیف مقرر کیا۔ مارچ 1922 میں خلافت ختم کر دی گئی۔ اس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں میں وسیع پیمانے پر ناراضگی پھیل گئی۔ انہوں نے
بھیج دیا ترکی میں وفود، لیکن اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اب نیکسٹ جو ہے نتائج، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اکثر کویسچن آ جاتا ہوتا ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بیان کریں کہ کیا تھے۔ یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کے شارٹ میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کو ضرور آپ اچھے سے اس کا کنسیپٹ کلیئر کر لیں۔ اس حقیقت کی تصدیق کی گئی۔ اب نتائج کیا تھے؟ نمبر 1، اس حقیقت کی تصدیق کی گئی کہ مذہب متحرک قوت ہے اور خاص کر اسلام میں لوگوں کو منظم کرنے کی متحرک صلاحیت ہے۔ نمبر 2، یہ تحریک تھی جو ماورائے علاقائیت کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔ بعد میں اس طرح کی کوئی تحریک نہیں، لیکن پین اسلامک جذبات کا سلسلہ جاری رہا۔ نمبر 3، مسلمان کے دکھ درد کے نتیجے میں ہندو مسلم اتحاد پر ثابت ہوا۔ نمبر 5، مسلم لیگ اور دیگر مسلمان تنظیموں کے دوبارہ چالو ایک الگ قوم کی حیثیت سے ان کی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔ چلیں، یہ لیکچر تو ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس، آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیجیے گا۔ چلیں، اللہ حافظ۔